تین اصول ہیں لیڈرشپ کے. آج ہم سیرہ مبارکہ سے یہ تین لیڈرشپ کے جو اصول ہیں وہ ہم سنیں گے. لیڈرشپ کا جو پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی جو سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے تبلیغ بعد میں فرمائی، اعلان نبوت بعد میں فرمایا، لوگ آپ کو صادق اور امین پہلے کہتے تھے، سچا اور امانت دار. یہ پہلا اصول ہے. اگر کوئی شخص لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے، لیڈر بننا چاہتا ہے، تو پہلا اصول کیا ہوا کہ وہ سچا بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. کوئی جھوٹا شخص لیڈر نہیں بن سکتا، فراڈ کرنے والا لیڈر نہیں بن سکتا، کوئی لوگوں کو دھوکہ دینے والا شخص لیڈر نہیں بن سکتا. لیڈر کون بنے گا؟ جو سچا ہوگا اور امانت دار. سچے کی ہر بات سچی، اور جھوٹا اگر سچ بھی بولے تو وہ جھوٹ ہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قائد اعظم جو فادر آف نیشن کہلاتے ہیں، آپ تقریر فرما رہے تھے تو آپ انگریزی میں تقریر کر رہے تھے. ایک دیہاتی شخص بیٹھا ہوا ہے، سب تالیاں بجا رہے ہیں تو وہ بھی بجانے لگ گیا. تو اس کے ساتھی نے پوچھا، ہوئے تینوں تو اردو سمجھ نہیں آندی، وہ تو پھر انگریزی گل کردہ پیا ہے، تو کیوں تالیاں بجا رہا ہے بھائی؟ کہنے لگے یہ تو مجھے نہیں پتا کیا کہہ رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں جی مجھے تو نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ بندہ سچا ہے، جو بات کرے گا سچی کرے گا. سچے کی ہر بات، جھوٹا سچ بھی بولے تو وہ جھوٹ ہی ہے. تو پہلی لیڈرشپ کی جو کوالٹی ہے وہ کیا ہے؟ صادق اور امین ہونا. اور دوسری بات، لیڈرشپ کا جو دوسرا اصول ہے وہ ہے استقامت، کھڑے رہنا. اگر آپ نے کوئی اسٹینڈ لے لیا ہے تو پھر چٹان کی طرح وہاں پہ آپ کھڑے ہو جائیں. لیکن سب سے پہلے کیا ہوگا کہ لوگ آپ کو ڈرائیں گے. جب بھی کوئی بڑے مقصد کے لیے بندہ کھڑا ہوتا ہے اور کوئی لیڈر بنتا ہے، بات کرتا ہے، تو پہلے اسے ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے. اگر وہ ڈر جائے بات بن جاتی. نہیں لیڈر ہے، کھڑا ہوا ہے، تو پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس میں خریدا جاتا ہے. بولی لگتی ہے، کتنے میں بکتا ہے؟ تو بک گیا تو وہ لیڈر نہیں ہے. اگر اس سے بھی وہ آگے نکل گیا تو پھر تیسرا مرحلہ شروع ہوگا جس میں کردار کشی کی جائے گی اور ٹکا کے کی جائے گی. اب یہ مراحل ہیں. اگر وہ اس سے بھی نکل جاتا ہے تو پھر چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے جس میں لوگ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور اسے لیڈر مان لیتے ہیں. تو یہ ایک پورا پروسیس ہے. اگر کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے تو حضور علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس میں جو استقامت ملتی ہے کہ سب سے پہلے کفار مکہ نے ڈرایا، دھمکایا، آپ علیہ السلام کھڑے رہے. جو اعلان پہلے دن فرمایا وہی اعلان ہمیشہ فرمایا. دوسرا مرحلہ شروع ہوا کہ اگر آپ کہیں تو مکے کا سردار بنا دیتے ہیں، کوئی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ آپ کا کرا دیتے ہیں، مال و دولت چاہیے وہ آپ کے قدموں پہ ڈھیر کر دیتے ہیں. جب اس سے بات نہ بنی تو کردار کشی پہ اتر آئے، مختلف باتیں. لیکن حضور علیہ السلام اپنی جگہ کھڑے رہے، یہاں تک کہ وہ آپ کے چچا کے پاس آئے، جناب ابو طالب کے پاس. اور جب ان کو ڈرایا دھمکایا تو آپ کے چچا آئے اور کہا بھتیجے پریشر بہت زیادہ ہے، میں بوڑھا شخص ہوں، کیا کہتے ہو تو؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو جواب دیا نا، یہ دنیا کے ہر لیڈر کو اسے سب سے پہلے اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے. فرمایا چچا جان اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند کو لا کے رکھ دیں، جب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ ہے لیڈرشپ کی دوسری کوالٹی. کیا ہے وہ؟ استقامت. لیڈرشپ کی جو تیسری کوالٹی ہے نا وہ ہے بہترین ٹیم بنانا. اب دیکھیے آقا کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو شروع کے 3 سال دار ارقم کو مرکز بنایا میرے آقا کریم علیہ السلام نے. اور 3 سال میں کتنے لوگ تیار ہوئے؟ 40. جب آپ علیہ السلام نے اعلانیہ دعوت کا کام شروع فرمایا 13 سال یعنی اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا، اور 13 سال یعنی ہجرت تک
یہ 13 سالہ جو مکی زندگی بنتی ہے، ان 13 سالوں میں کتنے نفوس قدسیہ تیار ہوئے؟ ان کی تعداد اگر ہم مجموعی دیکھیں تو 150 سے 200 250 افراد، تعداد سینکڑوں میں ہے، ہزاروں میں بھی نہیں ہے، اور اس میں مرد و خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ عرصہ کتنا ہے اور تعداد 200-250، لیکن اب اس میں جو نکتہ سمجھنے والا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہیرے چنے بھی اور ہیرے تراشے بھی، اور کیا ہیرے بنائے؟ کوئی صداقت کا پیکر، کوئی عدالت کا پیکر، کوئی شجاعت کا پیکر، کوئی سخاوت کا پیکر۔ بے زر آیا ابو زر کر دیا، حبشی آیا تو رشک کمر کر دیا۔ یعنی ایک بھٹی سے گزارا میرے آقا کریم علیہ السلام۔ جب تک ٹیم نہ ہو، اور پھر آپ دیکھیے کہ جب ٹیم تیار ہو گئی تو پھر جب مدنی زندگی کا آغاز ہوا، ریاست مدینہ کا جب آغاز ہوا، تو یہی وہ نفوس قدسیہ تھے کہ جنہوں نے پوری ریاست مدینہ کا انتظام اور انصرام جا کے سنبھال لیا، اور پھر ان میں وہ ایک ایک شخص وہ تھا کہ جس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ اچھا، ہم ٹیم نہیں بناتے، ہم سمجھتے ہیں یہ جو جتھا آ گیا ہے، یہ جو پبلک کا ایک ریوڑ ہے، یا وہ جو سوشل میڈیا پہ ہمارے فین فالوئنگ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے نا، یہ سارے ہمارے جانثار ہیں۔ وہ وہی ہوتے ہیں کہ جب وقت پڑتا ہے ان میں ایک بھی نظر نہیں آتا۔ کئی لوگوں کے لاکھوں فینز ہوتے ہیں کہ میت پہ 4 لوگ بھی نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ ایک سراب ہے جو دھوکہ دیتا ہے، اور بندہ دھوکے میں آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ سارے میرے جانثار ہیں۔ نہیں، جانثار ایسے تیار نہیں ہوتے، یہ جتنی تیزی سے آتے ہیں اسی تیزی سے نکل جاتے ہیں۔ جانثار کیسے تیار ہوتے ہیں؟ وہ میرے حضور نے سکھایا، جو تپتی ہوئی ریت پر کوڑے کھا رہے ہیں، جھلسا دینے والی ریت۔ اور پوچھا گیا کہ ہاں بھائی بتاؤ، کیا اب تو اپنے نبی کا دامن چھوڑو گے نا؟ سیدنا بلال حبشی نے حضور کا تصور کر کے جو بات کہی کہ حلق پر تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، یا رسول اللہ لب پہ آپ کا کلمہ رہے، دل میں آپ کی یاد رہے۔ کوئی ایک جانثار بتاؤ کہ جو حضور کے قدموں میں آیا ہو اور اس نے بعد میں استعفیٰ دے دیا ہو کہ نہیں جی میں واپس جا رہا ہوں۔ نہیں، کسی کو سولی پہ لٹکایا ہوا اور پوچھا اگر تمہاری جگہ اگر تمہارے رسول ہوتے تو کیا تم گوارا کرتے اس بات کو؟ صحابی رسول نے حضور کا تصور کر کے کہا کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ میرے سرکار میری ارے میرے سرکار کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھ جائے تو میں وہ بھی گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ بات کر، جب تک وہ جانثار تیار نہیں ہوں گے اس وقت تک کوئی لیڈر نہیں بن سکتا۔ تو یہ دوسرا اصول ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ یہاں ہر بندہ لیڈر بنا ہوا ہے، جب تک حضور کی سیرت کو بندہ نہیں پڑھے گا وہ لیڈر بن ہی نہیں سکتا۔ ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ کفار مکہ نے جب سارے حربے استعمال کر لیے اور وہ کامیاب نہ ہوئے، دیکھا لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، تو ایک دن سردار آ گئے۔ بڑی اہم بات، اور یہ ہر لیڈر کو سننی چاہیے اور سمجھنی چاہیے۔ سردار آ گئے، کہنے لگے کہ چلیں ہم مانا کہ اسلام آپ کی بات مان لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں اسلام، لیکن یہ کیا آپ کے ارد گرد غلام بیٹھے ہیں، یہ غریب مسکین لوگ جن سے پسینے کی بو آتی ہے، ان کے پاس تو پورے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ چلیں ہم آپ کی بات مانتے ہیں، ہم آ جاتے ہیں، آپ ایک کام کریں، ان سب کو یہاں سے ہٹائیں، سب کو ہٹائیں، تو ہم بیٹھ کے آپ سے بات کرتے ہیں، ہم آپ کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ اتاری کہ محبوب، جن کا مفہوم ہے کہ محبوب ان سے رخ نہ پھیریے، ان کو اپنے سے دور نہ کیجئے جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب حضور نے منع فرمایا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے دوسری بات کی، اچھا یہ نہیں ہو سکتا، چلیں پھر ایک کام کریں، جس دن ہم آئیں اس دن یہ سب آپ کے پاس نہ ہوں، ایک دن ہماری نشست رکھیں، ایک دن ان کو بٹھا لیا کریں۔
ہم جب آئیں تو ہمارے ارد گرد ان میں سے کوئی نہ بیٹھا ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی, منع فرما دیا, حضور نے پھر منع فرما دیا. آخر میں انہوں نے تیسری بات کی. کیا کہا چلیں ٹھیک ہے, یہ اگر ایک ایک دن مقرر آپ نہیں کرتے تو پھر ہماری ایک اور بات ہے کہ جب ہم محفل میں بیٹھے ہیں آ کر تو آپ کا رخ انور ہماری طرف ہو, یعنی فوکس ہماری طرف ہو, ان کو نہ دیکھیں, محفل میں ان کی طرف نظر نہ ہو, بس ہماری طرف ہو, بات آپ ہم سے کریں گے. تو آقا کریم علیہ السلام نے یہ بھی منع فرما دیا. تو دیکھیے, اگر کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے تو جو لوگ پہلے داخل ہوئے ہیں دائرے میں, جو سابقون اولون ہیں, جنہوں نے قربانیاں دی, جنہوں نے ماریں کھائی ہیں, جو صحبتوں سے گزرے ہیں, آج جب ماحول بن گیا تو ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا ہے. یہ لیڈرشپ کا اصول ہے. ہوتا ہے نا, جب پارٹی بن جاتی ہے اور ماحول محفل گرم ہوتی ہے تو آ جاتے ہیں وہ موقع پرست بھی آ جاتے ہیں, مفاد پرست والے بھی آتے ہیں, ہمیں دے دیں, سب کچھ ہمیں دے دیں. سیرت نے یہ سکھایا کہ نہیں, اپنے وفادار, اپنے وہ ساتھی کہ جو ایک بھٹی سے گزرے ہوئے ہیں, ان پہ کسی کو فوقیت نہ دی جائے. حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو جب عزیز مصر بنایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ انتظام انصرام کریں, گندم کو سنبھالیں, سارے معاملات کو آپ کنٹرول کریں, یہ جو میرے وزیر ہیں ان کو آپ لے لیں, یہ آپ کے ماتحت ہیں, ان کو آرڈر دیں, یہ سارا کام کریں گے. یوسف علیہ السلام نے جو بات کی, فرمایا کہ وہ جو جیل میں 12 سال میرے ساتھی تھے, وہ جو جیل میں میرے ساتھ 12 سال جنہوں نے گزارے ہیں, وہ جو میرے ساتھی ہیں, ان کو جیل سے نکالیں, وہ مجھے دے دیں. تو بادشاہ کہنے لگا وہ تو انہوں نے تو کرائم کیے ہوئے ہیں, فرمایا میں ضمانت لیتا ہوں, ان سب کو آپ چھوڑیں, میں نے ان کے ساتھ 12 سال گزارے ہیں, وہ میرے اشارہ ابرو کو سمجھتے ہیں, وہ میرے جانثار ہیں, وہ وفادار ہیں, آپ دیں, اور یہ وزیر ان کے ماتحت کریں گے. ہم اوپر کس کو بٹھائیں گے؟ اپنے ان ساتھیوں کو, وزیروں کو ان کا ماتحت بنائیں گے. آپ دیکھیں کام کیسے ہوتا ہے. جب تک ٹیم نہیں ہوگی کوئی بھی لیڈر اس وقت تک لیڈر بن ہی نہیں سکتا. تو لیڈرشپ کا تیسرا جو اصول ہے وہ کیا ہے؟ ٹیم ہونی چاہیے آپ کے پاس. یہاں تو معاملہ یہ ہوتا ہے جب کوئی لیڈر بن جاتا ہے تو پھر اس کو نہ وہ پرانے لوگ یاد رہتے ہیں, نہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی انہیں فرصت ہوتی ہے. بس الیکشن کے دن آتے ہیں تو وہ نظر آ جاتے ہیں, فوٹو سیشن ہو جاتا ہے, تو وہ چار تصویریں بن جاتی ہیں. تو یہ باتیں بڑی اہم ہیں.